حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک امیر باپ کی، امیر مکہ کی خاتون تھیں، مال و دولت کی ریل پیل، حسن و جمال کی ایک شاہکار تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور خود حضرت خدیجہ اتنی صاحب کردار عورت تھی کہ جاہلیت میں ان کا لقب تھا طاہرہ۔ آپ سوچیں، جہاں عصمت عزت کا کوئی قانون ضابطہ مکہ میں نہیں، وہاں خدیجہ کا لقب ہے طاہرہ، یعنی بڑی پاکیزہ سیرت عورت۔ 2 مرتبہ باپ نے شادی کی، پہلا شوہر بھی فوت ہو گیا، دوسرا شوہر بھی فوت ہو گیا۔ آپ کی آس ٹوٹ گئی ازدواجی زندگی سے، فیصلہ کیا میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گی، شاید میرے لیے ازدواجی زندگی میں سکون نہیں۔ امیر تھیں، حسین و جمیل تھیں، طاہرہ کردار کی آلہ تھیں۔ بہت لوگوں نے کہا ہم شادی کرتے ہیں، ایک ہی جواب ملتا، میں نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن امیر حمزہ کے نمازیوں، جب میسرہ نے حضور کے کردار کا وہ نقشہ خدیجہ الکبریٰ کے سامنے کھینچا جو اس نے مکہ سے لے کر شام تک، شام سے لے کر واپس مکہ تک حضور کے آئینہ کردار میں دیکھا تھا، آئینہ ذات میں دیکھا تھا، میسرہ تو اٹھ کر چلا گیا۔ خدیجہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی اور دل میں کہتی ہے اگر یہ انسان میری زندگی کا ساتھی بن جائے تو شاید میری زندگی کی خزائیں بھی باہر آشنا ہو جائیں، شاید میری بے سکون زندگی بھی پرسکون ہو جائے۔ خدیجہ اپنی سہیلی نفیسہ کو بلاتی ہے، بلا کر کہتی ہے نفیسہ تم میری سہیلی ہو، بچپن کی رازدار ہو۔ اس نے کہا خدیجہ آج تو بات عجیب کر رہی ہے، آج تک کیا میں نے تیرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے کہ تو اتنی تسلیاں کر رہی ہے؟ تو خدیجہ کے لبوں پر تھر تھراہٹ تھی، کانپتے کانپتے کہتی ہے نفیسہ کیا خیال ہے تیرا محمد بن عبداللہ کے بارے میں، کیسا انسان ہے؟ اس نے کہا تو نہیں جانتی مکہ کی فضائیں محمد کی حسن سیرت سے خوشبودار، وہ ایک عظیم اچھا انسان ہے۔ کہا میرے ذہن میں یہ ارادہ ہے۔ بڑے جھجکتے خدیجہ نے اپنی بات نفیسہ تک کی۔ نفیسہ نے کہا اگر اجازت ہو تو میں پیغام محمد کے پاس لے جاؤں، لے جاؤ۔ نفیسہ حضور کی بارگاہ میں آئی، حضور سے ملی، کہا میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لائی۔ فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگی مکے کی وہ عورت جو کردار میں طاہرہ ہے، خاندان میں عالی مرتبت ہے، ایک امیر باپ کی بیٹی ہے جس کا نام خدیجہ بنت خویلد ہے، میں اس کی شادی کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ آج کا نوجوان دیر نہ لگاتا، بہت اچھا موقع ہے، جہاں سے لاکھوں میں جہیز ملے وہاں تو لوگ ایمان تک لٹا دیتے ہیں، اور باتیں تو اور رہیں، لیکن 25 سالہ نوجوان محمد بن عبداللہ کے تحمل، سنجیدگی، وقار شخصیت اور انداز حیات کو ملاحظہ کریں۔ فرمایا خدیجہ کا پیغام نکاح تو مجھے پہنچا، لیکن میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کر کے پھر بتاؤں گا میں نے کرنا کیا۔ یہ ہے زندگی کا وہ عظیم۔ آج ہمارے بچے کو انگلینڈ میں کوئی شادی کی آفر ہو، لوگ تو مرزائی ہو رہے ہیں یورپ کے ویزا پر۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں دوستو، این عالم شباب میں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کشش، کردار کا حسن اور فطرت عالیہ کا عالی وقار ہونا، یہ وہ چیزیں تھیں جس نے مکہ کی امیر ترین خاتون کو بھی پیغام نکاح دینے کے لیے بھیج دیا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ لوگو جو
زندگی میں کردار انسان کی سیرت ادا کرتی ہے، نہ وہ مال کرتا ہے، نہ وہ خاندان کرتا ہے، نہ کوئی اور چیز۔ پھر شادی ہو جاتی ہے تو حلیمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے قریب ہیں۔ عورت اپنے مرد کے عیبوں سے سب سے زیادہ واقف ہوتی ہے۔ ایک ضرب المثل ہے کہ مرد کے عیبوں سے عورت واقف ہوتی ہے، لیکن کیا آپ اور میں نہیں جانتے کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے دل و جان سے حضور پر فدا ہونے والی اور ایمان لانے والی بالاتفاق ہر جہت سے سب سے پہلی شخصیت خدیجہ الکبریٰ کی۔ ایک انگریز لکھتا ہے لوگ ہمیں محمد سے ہزار اختلاف ہو، لیکن محمد کے کردار سے ہم کیسے اختلاف کریں جس کی بیوی محمد پر جان و دل سے قربان۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد عربی کا کردار جلوت سے خلوت میں زیادہ حسین تھا، تنہائی میں زیادہ جمیل تھا، تنہائی میں زیادہ خوبصورت تھا۔